آپ رسول اللہ کی دین کی بات کریں، آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کریں، کس نے کس کو خوش کرنا کتنی عجیب بات ہے۔ آپ حضور کی عزت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ ختم نبوت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آیا آیا دین آیا، کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس جی بس تاجدار ختم نبوت، آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہیں، آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے۔ چشتی صاحب شعر پڑھتے ہیں، قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ محنت آپ نے بھی کی، وہاں سینکڑوں گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر، ڈرائیور بھی ایسے ایسے لبیک کہہ رہے تھے، موٹر سائیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ دا مانا میں جی، حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ میری امت اس کو کھول کر کان سنے۔ مولوی ملوانے تے نہ جائے، میرے جائے ان پڑھ مولوی دو لفظ پڑھ کے تے حضور دے بارے گال کرے کوئی، نہ نہ نہ، حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اور کیا آپ کسی نے بات کرنے میں کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم، یہ نعت کا شعر حضور نے خود سنا امام بوصیری سے، فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئی؟ قیامت، ہاں جی حضور نے سن کے تے چادر دیتی، جو قوم ابھی نیند میں پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا، دو قوم کو میں لا کے تم سی کی سمجھتے ہو انگریز جاگے ہوئے ٹرین بنا دیتی، اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا، بوصیری اس شعر کو بدلو، دنیا میں بڑی ترقیاں ہوں گی، اب جہاز اڑیں گے، یہ ہوگا، ٹرینیں چلے گی 500 کلومیٹر کی رفتار سے۔ میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، جو مرضی ہو جائے، جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس واسطے کدی بھی سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاں جی انہیں دسنا ہے، سانو انہیں چوراں نے تے چوراں دے یاراں نے دسنا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ ہے ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو بس۔ اسے برکت نہ آج کی تاریخ ہے، نہیں نہیں یار دوسری دسو، چاندی کی وے لو جی 18 تاریخ، اس سے مناسبت نہ صدیق اکبر دا خطبہ سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آپ نے نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بنوا دیا گا، میں تھوڑے کھمے لوا دیا گا۔ جس کام میں کھمے تو باہر نہیں نکلی انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم فیض آباد کیوں گئے۔ ہاں جی بس کرو، بڑی ہو گئی، کھمے دی جان چھوڑو۔ کھمے قبر چ نہیں پوچھا جانا تیرے پنڈ بجلی آئی سی کہ نہیں سی آئی، تیرے پنڈ جڑا سڑک پکی سی کہ نہیں، تیرے پنڈ دا جناب ایم این اے تے ایم پی اے کون سی، چیئرمین کون سی اور کونسلر کون سی، تیرے پیو دی عمر 50 سال ہوئی یا 2 سال ہوئی، تو پیدا ہویا تے مر گیا، اے نہیں پوچھا جانا پتر دا بیاہ کر کے آیا، دوترے پوترے ویکھے نو کہ نہیں، جناب اتھو پنڈو چھڑ کے تے گجرات کسی سٹی وچ اچھا جا مکان بنایا ہی کہ نہیں، اے نہیں سوال ہونا، سوال اے ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے دس اس محبوب نال کی کر کے آیا، اتنی گل ضرور کر کے جانا۔ اج جو فرشتے پوچھ رہے ہون تے ایتھے ہتھ آ جان، انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے مڈار وچ لبیک لبیک کر دے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کیسی بات ہے۔ اب جناب سرکاری خطبے آئیں گے کہ امن کے درس دو، امن کی باتیں کرو، پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے۔ امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو۔ امن پاکستان میں صرف ان کا لیے یہ نہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان امن ہویا، درود و سلام تے پابندیاں لگیاں پاکستان امن ہویا، امن ہویا، علماء تے فور شڈول لگے امن ہویا، ممتاز قادری دہشت گرد بن کے نہ جناب پھٹے تے لایا امن ہویا، انہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا، قرآن و حدیث کڈیا امن ہویا، ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا، اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے امن ہویا، سندھ اسمبلی ہولی منائی گئی امن ہویا۔ کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔
کئی علماء نے میں نے شکایت کی تھی مسجد دے نو دولتی صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کول کھوتا کوئی نہیں سی سواری واسطے ہن انہاں کو گڈیاں آ گئیاں اور کہندے مولانا تسی سیاسی گفتگو کیتی انہوں پوچھ اور تیرے پیو دی تیرے پیو دا بات کری تیرے پیو دا کی کرن تسی ممتاز قادری واسطے گل کیتی انہوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں وہ بیان کر دینا لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات ہے ہاں جی اے تواڈے چمکدے ہوئے چہرے اینج تواڈے تے نور برس رہا تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلا آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیاں تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑھے نا تے رب تاں بھی نہیں انہوں مسترد کردا فرمایا بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے ہی نہ تو کا مت کر چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا اے تے کوئی نہیں نہ شری بات اے تے قبول کوئی نہیں ایتھے بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نہ سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نہیں میرے نبی دا نام تے تسی لیا نہ یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کم چنگا ہے ہاں اے دے کم اے تے جانوراں بھی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لے آیا نا سگو حضور دے آپ نے سامنے آ کے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کر دے ہو رب ہے جنت دوزخ میں نہیں ویکھیا میں انہوں اپنے ہاتھ نال شکار کر کے لے آیا انہوں رستے میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تانوں نہیں مندا تے اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو تے ہن گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ حق واہ گو نو پتہ سی گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جانا یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور ادھا مقابل لے آؤ نا کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں کہو نا غیرت ایمان غیرت دینے تو کہو نا ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دیتیاں ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد انہیں کیا لبیک انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں لے آؤ نا اس نے موقع ہوں گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے پتر اس تو وڈا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں آپ آزار آپ تے بہت ڈاٹے سن جناب پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاٹے سن میرے آقا نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا ہاں جی ہاں جی اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل چراندے سن ایتھے جناب چار پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اونٹنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا اللہ اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے ہیں شہید ہو گئے سن اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئی آج نہ آیا کہ نہ آیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے دیہاڑی تے چراندے سن نا تے راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نو مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں پٹھیاں بھریے جاندے عشق دیاں گلاں ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے صحابہ صاحب تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے بیک گیا کوئی کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی گلی تے ویکیا کوئی کھمبے تے ویکیا کوئی کونسلری تے ویکیا کوئی چیئرمینی تے ویکیا اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی اے کدھر گئی تو زور لاؤ بھائی زور یا رسول اللہ زور لاؤ سارے اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی توجہ جی توجہ میں
توجہ توجہ. ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے. آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی. اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی, فرمایا ابو ذر تیری بننی کسے نال نہیں. غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا, آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا. صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا. فرمایا آ جاندہ ہے. تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہا ہے دوروں. صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا, فرمایا کون ابا ذر, فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا. کیوں جی حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتنے رہ گیا. عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا, میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڑیا تے سامان میں سر تے چک کے ٹریا. اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی. ابو ذر نو عشق عقل کہے اور تو ایک نام ہی کیا خیر ہے, تو واپس چلا جا, 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے, واپس چلا جا. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں, ہر دو امیر کارواں, عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ویل عقل آ گئی. وہ خیر ہے یار تیرا اٹھ تیرا تو عذر بھی بن گیا, تیرا اٹھ بیمار ہو گیا, سامان سر تے چاہ کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا, واپس چلا جا تپتے ہوئے ساراون. ایک عقل کہے پیچھے چل. اقبال کہندا عقل بہیلا می برد, عقل پیچھے چھکے, عشق رسول دھکا لاوے. چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو, چلو جی جدھر. اللہ اکبر. یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نہیں بھائی زندہ باد ہے, نعرہ نہیں ہتھوں کڈو, نعرہ ڈھڈے چو کڈو. یہی تو انہوں دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بلے, پہاڑ تے درخت بھی نہ بلے, پتھر بھی نہ بلے, اٹھ بھی جھلے نہ بلے. اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے, ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے, اور تو اڈے کلرک کیویں بھول گئے ختم نبوت نو. اے جواب اسی انہاں کولوں لینا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اج بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا, میں ایتھوں کر کے نعرہ کڈو. اے انہاں نو جنہ گنڈیاں جڑے گنڈے چاہندے نا کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے, انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت. نہ لعنت بھیجن دی گل ہے, تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے. ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے. ہاں جی ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا. جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا. کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا؟ سب کچھ ہویا. انہاں کیوں ہوئے اسی تہاڈا واچ لسٹ وچ پتہ کیوں آئے؟ انہاں کہا فیض آباد کی بنیا. اللہ وہ فیض آباد کی بنیا, وہ سب کچھ ہوندیا انہاں مولوی تہاڈی ٹنڈ کر آئے. اللہ اللہ اصل اصل گل ہے واچ لسٹ. دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا, انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی. پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے, جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کول موجود ہے. 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے, پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا. تے بش جڑا نا اڑ کے تے آئیں مار گیا, گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو, میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھانا. اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا. ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا. ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں. پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا؟ پھر واچ لسٹ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا. ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا, ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا ہے. اللہ ایسا توجہ جی توجہ. ایک ہی سمجھتے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے, درود و سلام تے پرچے کٹے گئے, مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے. سپیکر آ گئی پولیس, جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے, یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا. اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی؟ اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں. ہاں جی اور جڑا یہودی آیا سی جی دی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی, تے انہیں جدو دسیا نا جی انج بھیڑیے میرے نال گل کیتی, حضور نے فرمایا انج نہیں میں مجمع لواندا, ہن دس میری شان کے. حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے.
سمجھ آئی گل؟ موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے. اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علی عند الملائکہ. امام بخاری کہتے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے. فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا؟ جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. اللہ اللہ توجہ. تو دھمکیاں دی گئی کیوں دیا تھے؟ دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا. دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا, دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو. دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہو سانو بھی دسو. پاکستان تہاڈیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا؟ حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا, اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ. میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا ہوں, بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں. ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی. بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ, بارڈر بڑا نیڑے تھو. تے مودی دا جنرل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا. انہوں کہا بچے آتے صحیح, انہوں بھی اسی جواب دینا. وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی لڑ ہوئی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوئے تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کمن جی چلیے جی تے پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام اے وے. ہاں جی وہ نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہ امن نال کم از کم شام وچ تے امن کراؤ نا, امن دے درس دیو. سارے اتھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے. اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کردے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے نے. اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن. توجہ بھائی, اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر وچ بھیجو سارے نو, اوتھے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو. مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کون سی باتیں کرتے ہو, کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی, میں نہیں پڑھیا حدیث پاک وچ کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دتی ہوے. اللہ ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا, میں منن والا بندہ. ہاں جی میں نہیں پڑھیا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوے. کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا؟ یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ, فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جاندا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ کی شعر لکھیا سی, بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا. اللہ اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی, فی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. واہ 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 واہ, آگے بڑھنا عزت. توجہ, حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے. لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے. پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ, یہ عزت ہے. نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے. جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے. اور فی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار, حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے. اللہ اللہ, یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا, یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے. ننگ آر ہے, شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے. اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا, فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے,
کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ عدیل ہوری تو نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے باویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہووے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں اللہ 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 ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان نثار توجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا امیہ ابن خلف سی نا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سبھاڑ ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے انہوں نے کہا تو کون ہے جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے فرمایا چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا ہوتا نہیں حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے تو ایتھے اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی کل کی ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا سبحان اللہ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدوں آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی او کہن لگی او تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن تو نہ جاویں بدر تو نہ جاویں ابو جہل آیا انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی تو ساڑا سردار ہے چلو الوداع تے کرے آن آگے اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچ لائے اللہ 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 کیوں جی بدر اچ پہنچا کہ نہیں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر آلے دن نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو بدر میں امن کا درس نہیں دیتا حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن تے حضرت بلال نے ویخ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نال انج ہویا میں ہاتھ رکھیا تے میں ایویں کرنٹ لگیا میں پیچھے چلا گیا تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انجن چنگاریاں نکل رہی ہیں سبحان اللہ میں پھر معافی منگی میں آکھا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان کم از کم میں نے سلام تو پیش کر دوں پہلے ہاتھوں میں نے کرنٹ لگیا میں پیچھے ہو گیا میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے اسی یہی کہندے او چور آیا ختم نبوت دا ڈاکو آیا کہندے نہیں نہیں ساڈا لیڈر ہے تینوں اے لیڈر مبارک سانو ایمان دا تقاضا مبارک تاجدار ختم نبوت اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا او مسجداں دے سپیکر لان آیا او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا اللہ کیوں نہیں 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 اینج نہیں اے تے گل اے سا تانوں دوسری طرف لانا چاہندے تہاڈا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار اے ایٹم بم نال بھی زیادہ کم اللہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکدے نہ کی ویکھیا ہائے 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 شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں تے فلما ترات الفیاتان نکس علی کے بہ جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گیا گھوڑا پکڑ کے میکائیل بھی آ گیا اسرافیل پھر نکس علی کے بہ پھر پچھلے پیراں تے نسیا انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا کدھر جا رہا کہن لگا انی ارا مالا ترون پترو جڑا میں گڑ بندا دیکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی اللہ 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 اے ایف سی والے دس سکدے انہاں فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا یا پولیس والے دس سکدے انہیں کہا انی ارا مولا ترون انی اخاف اللہ توبہ توبہ کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا پترو ہن کی بننا ہے شیطان نسیا اتھو اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا اللہ اے میری گل یاد رکھنا اے بدر وچ ہویا نے پھر او تے کہا انی اخاف اللہ مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا اج حضور دی آج لے ان کی پناہ ہاں
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦੋ FC ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਛੱਬ ਦੇ ਅਟਕ ਦੇ ਛੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਐਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜੀ 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 ਐਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں، انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے، میں مولوی بن گیا نا وردی پا لئی گل تے سچی بات ساڈیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی، واہ واہ ساڈیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی؟ اللہ سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں، انہاں نوں کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو، اور کی تسی ساڈے مگر پے گئے ہو کوئی وچلا راہ کڈو۔ اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے۔ اللہ توجہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دیتی، میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا، ہائے 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 میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے، اسی تانوں تے بم بنا کے بھیج دے مڑ کے تسی خالی آ جاندے۔ اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی تے حکمراناں دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے۔ انہاں نوں اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے، میں انہاں نوں کیا انہاں نوں جا کے کہو 9 بجے کرو۔ اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے، اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں۔ ہاں جی لب کوئی بھی شعر کوئی نہیں، حضور کی بات کرو، لبیک کی بات کرو، ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھو بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ اور توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جانا سی کھا کھا کے جی آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ لمحہ پاؤ انہوں فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ انہوں لمحہ پاؤ۔ آہا کیا جی یہ اسلام ہے۔ ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کارے کیا جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال۔ اللہ 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 ہاں ستم زدوں کی ڈال بن، لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈال ہے جی ہاں جی میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں۔ اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تو روزانہ بچے نو آ کے تنگ کرن، انہوں نے بھی تنگ کرن، ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ دے گھر کوئی چھاپا مارا۔ اللہ میں کہا تسی ہن وقت تو جان والا ہے، ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے انشاءاللہ۔ ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیماں دے ہن قرلانے دے ویڑے جان لگے، ہن ظالماں نو نتھ پاؤن دا ویڑا آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اے میں اپنی طرفوں نہیں، اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے، اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ ہے یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی۔
حتی آخذ الحق منہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے. اللہ. انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچاؤں. کیوں جی؟ والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف. ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن، فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں. میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ یہ کوئی جواب ہے بنتا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے نے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تے اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ. اللہ. ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا. اللہ. اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد ہی تسی ویکھیا نہیں. اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے نو مدرسہ وکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دی. اللہ. ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے؟ انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی. اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ. سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیران دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیران ادو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کبھی نعرے تکبیر. ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو تو لانا سی تو نہیں لا سکتے. میں کہا پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگتا نعرہ. میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے تو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. نالے منہ بھریا گیا، نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا، نالے دین مبارک آ گیا. جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے، جس دین واسطے حضور جنگاں وچ تشریف لے گئے، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا، جس دین واسطے جنگ یرموک وچ نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڈھے صحابہ بھی چلے گئے، جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا. میں نو پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں کھڑے ہو کہ حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے. یہ تے دلاں دے سودے ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے. دل کو پہلے پوچھ توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے ووٹ کنوں دینا.
وہ دل تے ہاتھ رکھ، میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا. اللہ پھر کی مطلب ہے؟ نمازاں تو انہاں بھی پڑھیاں سن حضور پیچھے. اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان